الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میں آپ تمام کا آج کی ہماری اس درس میں اسلامی طریقے سے استقبال کرتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتی ہوں کہ آپ تمام لوگ خیر اور عافیت سے ہوں گے. اللہ رب العالمین سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ رب العالمین آپ تمام لوگوں کو خیر اور عافیت سے رکھے, تقوی کی اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے. امید ہے اس بات کی کہ آپ سب نے بہترین عید گزاری ہوگی رمضان کے بعد شوال کو, پہلے شوال کو. جیسا کہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں آج ہمارا جو ٹاپک ہے, ہمارے ٹاپک کا نام ہے رمضان کے بعد کی زندگی. اللہ رب العالمین کا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو رمضان عطا کیا. رمضان میں اللہ نے ہم سب کو عبادتیں کرنے کا اللہ نے موقع دیا, اس کی رحمتیں اور اس کی برکتوں سے فائدہ اٹھانے کا اللہ رب العالمین نے موقع دیا. بڑی محنتیں ہم سب نے کی ہے رمضان میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اپنی جنت کو حاصل کرنے کے لیے. اب یہ رمضان تو چلا گیا, لیکن رمضان کے بعد میری اور آپ کی زندگی باقی ہے. مجھ کو اور آپ کو اب رمضان کے بعد کرنا کیا ہے؟ کیا ایسے کام ہے جو ہم کو رمضان کے بعد کرنا ہے جس کی وجہ سے ہمارے وہ اعمال جو ہم نے رمضان میں کیے ہیں وہ اعمال ہمارے باقی رہے اور ان اعمال میں اور اضافہ ہو. یاد رکھنا دنیا کا ایک معمول ہے کہ اگر ہم کہیں پر کوئی انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو اس کے تعلق سے بڑے فکر مند ہوتے ہیں کہ وہ ضائع اور برباد نہ ہو جائے. یعنی اگر کہیں پر ہم اپنا وقت لگاتے ہیں, ہماری محنتیں لگاتے ہیں, ہماری کوششیں لگاتے ہیں, ہماری جدوجہد لگاتے ہیں, تو ہمیشہ ہماری یہ کوششیں ہوتی ہے کہ ہم اس کے اندر کامیاب رہے اور ہم کو اس میں کسی قسم کا نقصان اٹھانا نہ پڑے, کوئی قسم کی چیز ضائع اور برباد نہ ہو. بالکل اسی طرح رمضان میں میں نے اور آپ نے, ہم سب نے انویسٹمنٹ کی ہے, اپنا وقت لگایا ہے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے مشقتیں اٹھائی ہے. روزے آسان نہیں تھے, بڑی مشقت سے روزے ہمارے گزرے ہیں اس رمضان میں گرما ہونے کی وجہ سے, ہے نا. اور ایک مہینہ لگاتار ہم نے روزہ رکھا, 1 گھنٹہ ہر روز ہم نے ٹھہر کر قیام اللیل کیا, تراویح ہم نے پڑھی. ہم نے رمضان میں روزوں کو رکھ کر اس بات کا ثبوت دیا کہ اے اللہ ہم تجھ سے ڈرتے ہیں. جب تو نے ہم کو کہہ دیا کہ یہ حلال چیزیں تو ہے, کھانا اور پینا یہ حلال ہے, لیکن روزے کی حالت میں ہمارے لیے حرام کر دیا گیا, تب ہم اس حالت میں ہم نے اپنے آپ کے لیے ان چیزوں کو بھی حرام کر لیا, بری عادتوں سے اپنے آپ کو دور رکھا. یعنی یہ انویسٹمنٹ ہم نے کی ہے, لیکن اب کیا یہ جو انویسٹمنٹ ہے وہ باقی رہے گی؟ کیا اس کی فکر ہم سب کو ہے؟ یاد رکھنا ایک مومن کوئی عمل کرتا ہے تو اس کی حفاظت کی تیاری بھی ساتھ کرتا ہے, حفاظتی تدابیر بھی ساتھ کرتا ہے. آج ہم لوگ رمضان کے بعد کی زندگی کیسے گزاریں, رمضان کے بعد کون سے اعمال کرے, کیا ایسی چیزیں کرے جس کی وجہ سے وہ کامیابی کی امیدیں جو ہم کو رمضان میں نظر آ رہی تھی وہی امیدیں لے کر ہم اگلے آنے والی پوری زندگی گزارے, آنے والے رمضان تک. تو اس کے لیے میں آپ تمام لوگوں کے درمیان 5 نکات رکھوں گی, 5 پوائنٹس رکھوں گی, جس سے پر اگر ہم انشاءاللہ عمل کریں گے تو اللہ رب العالمین سے امید ہے کہ اللہ رب العالمین مجھ سے اور آپ سے ضرور راضی ہوگا اور میرے اور آپ کے مسلمان ہونے کا حق انشاءاللہ ادا ہوگا انشاءاللہ. تو یاد رکھیں اب رمضان کے بعد کی زندگی میں کیا کریں. پہلی چیز میں آپ کے درمیان رکھ رہی ہوں, 5 پوائنٹس انشاءاللہ آپ لوگوں کے درمیان رکھنے ہیں انشاءاللہ. تو اس کے اندر پہلی چیز ہے کہ آپ سب کو زندگی بھر کا روزہ رکھنا ہے, زندگی بھر کا روزہ. رمضان میں اللہ رب العالمین نے ہم سب کے لیے خاص عبادت رکھی تھی نا, روزہ, ہے نا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام
کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یعنی ہمارے لیے روزہ رکھا گیا تھا، روزہ رکھنے کا ہم کو حکم دیا گیا تھا. اب ہم کو غیر رمضان میں کرنا کیا ہے؟ پوری زندگی بھر کا روزہ رکھنا ہے. روزہ پوری زندگی بھر کا جو روزہ رکھنا ہے اس کے اندر کھانا اور پینا چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ رمضان میں روزے کا جو مقصد تھا وہ مقصد کو لے کر مجھ کو اور آپ کو جینا ہے. یعنی روزے رکھنے کا مقصد کیا بتایا گیا؟ لعلکم تتقون، تقوی اختیار کرنا، تقوی کی زندگی ہم گزارنا. تقوی کا مطلب کیا ہے؟ تقوی کا معنی ہے، مطلب ہے بچنا گناہوں سے، برائیوں سے، اللہ رب العالمین کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچانا اور نیکی اور خیر کے کاموں میں آگے بڑھنا. مفسرین کہتے ہیں کہ نیکی اور خیر کے کاموں میں آگے بڑھنا اور نافرمانیوں سے بچنے کا نام تقوی ہے. ذکر کرنا اور اللہ رب العالمین کو نہ بھولنا تقوی ہے. شکر گزاری کو اختیار کرنا اور ناشکری سے بچنا تقوی ہے. یعنی ہم رمضان میں تھے، ہم نے بہت سارے گناہوں کو چھوڑا، ہم جھوٹ سے بچے، غیبتوں سے بچے، حسد کی چیزوں سے بچے، فتنے اور فساد کی چیزوں سے اپنے آپ کو ہم نے بچایا. یعنی ہر قسم کے گناہوں اور برائیوں سے ہم نے اپنے آپ کو محفوظ رکھا، بچایا. تو اب زندگی بھر کے روزے میں ہم کو کرنا کیا ہے؟ اس تقوی کو اختیار کر کے ہم کو ہر قسم کے گناہ سے، جیسے ہم رمضان میں دور تھے ویسے غیر رمضان میں بھی ہم کو دور رہنا ہے. خاص طور پر گناہوں میں سب سے بڑا جو گناہ ہے وہ شرک سے اپنے آپ کو بری الذمہ کر لیجئے، شرک سے اپنے آپ کو بچا لیجئے، کیونکہ اگر ہماری زندگیوں میں شرک رہے گا تو یاد رکھنا ہمارے پورے اعمال برباد ہو جائیں گے. شرک اگر ہماری زندگی میں رہے گا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارنا، اللہ کے علاوہ کسی اور پر بھروسہ کرنا یا اللہ کے ساتھ کسی اور کو پر بھروسہ کرنا، یاد رکھنا یہ جنت کو میرے اور آپ کے ہاتھ سے جانے دے گا. یعنی میرے اور آپ کے ہاتھ میں جنت کو آنے نہیں دے گا. جنت کا سرٹیفکیٹ پھر میرے اور آپ کے ہاتھ میں نہیں آئے گا جس کے ہاتھ میں یہ شرک کا سرٹیفکیٹ ہوگا. گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے. گناہوں میں بھی خاص طور پر ہم کو چاہیے کہ چھپے ہوئے گناہ، کیونکہ انسان خود اپنے آپ کو بہت بہتر طریقے سے جانتا ہے کہ کس نے کتنے گناہ کیے، کون کتنا گنہگار ہے. وہ گناہ جو لوگوں کے سامنے آ جائے اس میں تو اس کو شرمندگی محسوس ہوتی ہے، لیکن وہ گناہ جو وہ خود جانتا ہے، جو اللہ رب العالمین کے علاوہ دوسرے نہیں جانتا، اس کے اوپر وہ شرمندگی کا احساس اپنے اندر طاری ہونے نہیں دیتا. ہم کو چاہیے کہ ہم چھپے ہوئے گناہوں سے خاص طور پر اپنی حفاظت کریں، کیونکہ ہم خود گواہ ہوتے ہیں ہمارے خود کے گناہوں کے. مجھے بتائیے چھپے ہوئے گناہ کون سے ہیں؟ ہے نا، نیکیاں ہم جو رمضان میں کرتے ہیں ہم کو چاہیے کہ وہ نیکیوں کی حفاظت کرے. ہم نے نمازیں پڑھی، ہم نے روزے رکھے، ہم نے صدقہ اور خیرات کیا، ہم نے قرآن کی تلاوت کی، ہم نے لوگوں سے خیر اور بھلائی کی باتیں کی، اپنے آپ کو ہر برائی سے روک کر نیکی اور خیر کے کاموں میں اپنے آپ کو آگے بڑھایا. لیکن اگر ہم گناہوں سے اپنے آپ کو نہیں بچائیں گے تو وہ نیکیاں بھی ضائع اور برباد ہو جائے گی. چھپے ہوئے نیکیاں کون سی ہیں؟ اگر میں آپ کو چھوٹی سی اگر مثال دوں تو جتنے اسکرین کے گناہ ہیں وہ پورے کے پورے چھپے ہوئے گناہ، چاہے وہ فون کی اسکرین ہو، چاہے وہ لیپ ٹاپ کی اسکرین ہو، ہے نا. دیکھ لیجئے، حرام، اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو اپنے لیے حلال کر لینا. کوئی نہیں جانتے لیکن ہم خود جانتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کیا دیکھ رہے ہیں، ہمارے فون پر ہم کیا کیا چیک کر رہے ہیں. آج افسوس کی بات ہے کہ امت مسلمہ کا ایک بڑا طبقہ، نوجوان امت مسلمہ کا بڑا طبقہ، خاص طور پر انڈیا کی اگر میں آپ کو بات کروں تو انڈیا کی ایج 18 سے لے کر 24 ایج کے درمیان جتنے ہمارے یوتھ ہیں وہ ہمارے یوتھ پورنوگرافی میں پھنس چکے ہیں. اللہ حفاظت کرے. اور مسلمان طبقہ اس کے اندر ایک بہت بڑا شامل ہے. پورنوگرافی جانتے ہیں؟ پورنوگرافی کا مطلب کیا ہے؟ ننگے ویڈیوز دیکھنا، مرد اور عورت کے زناکاری کے ویڈیوز دیکھنا، یہ آج عام ہو چکا ہے. آج آپ دیکھ لیجئے کون سا ایڈ ایسا نہیں ہے، کون سا ایپ ایسا نہیں ہے، کون سی ایسی چیزیں نہیں ہیں جہاں پر عورت کے اور مرد کے ننگی تصویریں نہیں پھیلائی جا رہی ہے، بے حیائی اور فحشی کو نہیں پھیلایا جا رہا ہے. یاد رکھنا یہ گناہوں کے لیے لذت تھوڑی دیر کی ہوتی ہے، جس لذت کو چھوڑنے کے لیے اللہ نے 1 مہینہ مجھ کو اور آپ کو دیا، اللہ کے لیے سال بھر کا، زندگی بھر کا روزہ رکھنے کے لیے
تیار ہو جائیے اور اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچا لیجئے جو گناہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن یاد رکھنا اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس بات کا احساس دلانے کے لیے رمضان میں ہم کو روزے رکھوائے گئے، رمضان میں 1 مہینے کی ٹریننگ مجھ کو اور آپ کو دی گئی۔ آج آپ دیکھ لیجئے، غیر محرم مردوں سے اپنے تعلقات رکھنا، حرام رشتوں میں پڑے ہوئے رہنا، حرام رشتوں میں حرام لوگوں سے بات کرنا، ہے نا، مردوں سے بات کرنا، غیر شادی شدہ لڑکیوں کا یا شادی شدہ عورتوں کا اپنے مردوں کے ہوتے ہوئے غیر مردوں سے بات کرنا، یہ بہت عام سلسلہ بنتا جا رہا ہے۔ اللہ حفاظت کرے ہمارے امت مسلمہ کی خواتین کی، ہماری نوجوان امت مسلمہ کی لڑکیوں کی۔ اللہ اکبر، یہ ایک ایسی بے حیائی ہے، اگر ہمارے اندر تقویٰ آ جائے تو اس بے حیائی کو ختم کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ یہ گندے ویڈیوز دیکھنا، گندی فلمیں دیکھنا، یہ کوئی نہ دیکھ رہا ہو، آپ اکیلے ہو، آپ تنہا ہو، لیکن یاد رکھنا تقویٰ اگر آپ کے اندر رہے گا تو آپ کو یہ بات کا احساس رہے گا کہ میرا رب مجھ کو 7 آسمانوں کے اوپر سے واچ کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔ دنیا کا ہر کیمرہ بند ہو سکتا ہے لیکن رب العالمین کا کیمرہ کبھی بند نہیں ہو سکتا، اس کی بیٹری کبھی ڈاؤن نہیں ہو سکتی، ہمیشہ وہ چارج رہتی ہے، ہمیشہ وہ چارج رہتی ہے۔ اللہ اکبر، اپنے نیکیوں کی حفاظت کیجئے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیجئے، حرام چیزوں کو دیکھنے سے، حرام کاموں کو کرنے سے اپنی حفاظت کیجئے۔ یاد رکھنا رمضان میں ہمارے لیے حلال چیزیں حرام کر دی گئی تھی تاکہ غیر رمضان میں کم از کم ہم اس کے تو عادی ہو جائے کہ حرام چیزیں اللہ نے ہمارے لیے کیے، ان حرام حدود سے اپنے آپ کو ہم بچا لیں، اپنے آپ کو محفوظ کر لیں۔ اللہ کے لیے سود سے، حرام خوری سے، زنا سے، چاہے وہ آنکھوں کا ہو، چاہے وہ ہاتھوں کا ہو، چاہے وہ کانوں کا ہو، اللہ کے لیے ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لیجئے۔ چھپے ہوئے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیجئے۔ یاد رکھنا ہمارے باطن کو ہم اپنے بہت اچھے سے جانتے ہیں، ظاہر چاہے لوگوں کے سامنے کتنا ہی خوبصورت ہو، باطن کتنا گندا ہے، یہ ہم اپنے آپ میں بہت بہتر طریقے سے اس بات کو جانتے ہیں۔ ہم اپنا محاسبہ خود کر سکتے ہیں، خود دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا اس کے اندر کیا معاملہ ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 266 میں ایک مثال اللہ بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم کو ایک کھجور کا درخت اور ایک انگور کا باغ، ایک کھجور کا باغ اور ایک انگور کا باغ تم کو دے دیا جائے اور اس کے اندر ہرے بھرے پھل ہو، بہت زبردست باغ ہو، اور اسی حال میں آپ کو بڑھاپا آ جائے، آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے ہو، اور پھر اسی حال میں ایک آگ کا گولا آئے اور وہ پورے کے پورے باغ کو برباد کر دے، تو آپ کیسا محسوس کریں گے؟ اللہ خود یہ مثال دیتا ہے۔ مفسرین کہتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ جب نیکیاں کرتا ہے اور نیکیاں کرنے کے بعد جب گناہ کرتا ہے تو پھر اس کا حال اسی طرح ہوتا ہے کہ خوبصورت باغ، ایک باغ کو بنانا، اس کے اندر خوبصورت درختوں کو اگانا، پھر ہرا بھرا کرنا، پھر پھلوں سے وہ بھرپور ہو، پھر وہ برباد ہو جانا، انسان کی کتنی بڑی بربادی اس کے اندر بتائی گئی ہے۔ یہ اسی طرح ہے جیسے نیکیاں کرنے کے بعد انسان گناہوں کی طرف آگے بڑھنا۔ اللہ کے لیے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لو، حفاظت کر لو، جس طریقے سے رمضان میں ہم نے اپنی آپ کی حفاظت کی تھی۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں پھر اسی طرح اور کئی مثالیں ہمارے لیے بیان کرتا ہے کہ میں اور آپ سنبھل جائے، سیکھ جائے، اللہ کا تقوی اختیار کر لے، اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے بن جائے۔ ہم نے رمضان میں بڑی مشقتیں کی، ہم نے روزے رکھے، ہم نے تراویحاں پڑھی، ٹھہر ٹھہر کر اللہ کے سامنے قیام کیا، کس لیے کیا؟ کیا وہ ضائع اور برباد ہو جائے؟ کیا ہم چاہتے ہیں کہ وہ ختم ہو جائے، ان کا کوئی ہم کو فائدہ نہ ہو؟ اللہ سورہ نحل میں ایک عورت کی مثال دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ایک عورت جو سود کاٹتی ہے، سود کاٹنا یعنی چرخہ چلا کر کپڑے کو بنانا، کپڑا بناتی ہے اور بنانے کے بعد اس کے پورے ٹکڑے کر دیتی ہے، یعنی اتنی محنتیں مشقتیں کرنے کا اس کو کوئی فائدہ ہی حاصل نہیں ہوتا۔
نیکیاں کرنے کے بعد بھی اگر وہ ضائع اور برباد ہو جائے تو پھر ان نیکیوں کا، اس ماحول کا، ان مشقتوں کا، ان محنتوں کا پھر ہم کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ یاد رکھنا اللہ رب العالمین مجھ کو اور آپ کو موقع دیتا ہے اپنے آپ کو سدھارنے کا، اپنے آپ کو سنبھالنے کا۔ انسان ہے کہ خود اپنے نیکیوں کا دشمن بن جاتا ہے۔ جب اللہ موقع دیتا ہے تو فائدہ اٹھاتا ہے، اور جب اللہ رب العالمین ڈھیل دیتا ہے تو پھر اللہ کو ناراض کرنے کے کام کر بیٹھتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ تقوی اختیار کرے اور ہمیشہ اپنا 24 گھنٹے جائزہ لیتا رہے۔ میرے اور آپ کے صحابہ، میرے اور آپ کے اسلاف تھے، جب رمضان گزر جاتا تو اللہ سے دعائیں کرتے کہ اے اللہ وہ اعمال جو ہم نے رمضان میں کیے ہیں تو ان کو قبول کر لے، وہ اعمال جو ہم نے رمضان میں کیے ہیں تو ان کو قبول کر لے۔ یعنی اعمال کی قبولیت کی اللہ سے دعائیں کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، کتنی فکر تھی ہمارے صحابہ کو۔ اللہ کی عبادت کیجئے، 24 گھنٹے اللہ نے ہم کو عطا کیے، 24 گھنٹے مجھ کو اور آپ کو اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں گزارنی ہے، ہر قسم کے گناہ سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے گزارنی ہے۔ اور عبادت کے درمیان رکاوٹ کون بنتا ہے؟ میرا اور آپ کا نفس بنتا ہے۔ نفس، یہ نفس ہی ہے جو اللہ کی اطاعت سے ہم کو روکتا ہے، اور اس نفس کی اطاعت میں ہم نے اللہ رب العالمین کو ناراض کرنے کا ہتھیار اٹھا لیتا ہے۔ ہم ہتھیار اٹھا لیتے ہیں اللہ رب العالمین کو ناراض کرنے کا رمضان کے بعد۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے رمضان ختم ہوتا ہے، عید کا چاند بس نظر آتا ہے، شوال کا چاند جیسے ہی نظر آیا، اللہ کی نافرمانیاں کرنے کے لیے ہم ایسے تیار ہو جاتے ہیں گویا کہ ہم کسی ایک مجاہدہ، کسی ایک جنگ میں ہم کو چھوڑا جا رہا ہو۔ اللہ اکبر۔ چاند رات کو ہم جانتے ہیں کہ ہمارا حال کیا ہوتا ہے، امت مسلمہ کا حال کیا ہوتا ہے۔ اللہ حفاظت کرے تقوی والی زندگی سے، ہم سب کو اپنی زندگی تقوی والی زندگی اللہ رب العالمین ہم سب کو بنانے کی توفیق دے، آمین۔ اب یہاں پر اس بات کو یاد رکھنا، نفس میرا اور آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے، یعنی خواہشات۔ بندہ کب اللہ رب العالمین کی نافرمانیاں کرتا ہے؟ کب بندہ اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فرمانبرداری سے دور ہوتا ہے؟ جب بندہ اپنی خواہشات اور اپنی نفس کی طرف جاتا ہے، اپنی خواہشات، اپنی نفسوں کی طرف جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں تک نفس کے معاملے میں اللہ رب العالمین نے سورہ فرقان کی آیت نمبر 48 میں فرما دیا کہ انسان اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرتے اپنے نفس کو الہ بنا لیتا ہے۔ کیا تم نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو اپنے نفسوں کو اپنا الہ بنا لیا، اپنا معبود بنا لیا، وہ عبادت کرنا شروع کر دیتے ہیں؟ نعوذ باللہ۔ آج ہمارا بھی یہی معاملہ ہے نا۔ اللہ رب العالمین ہم کو یہاں پر یاد دلا رہا ہے کہ رمضان میں تم نے اپنے نفس کی بات نہیں مانی، رمضان میں تم نے اپنی نفس کی بات نہیں مانی۔ تمہارے سامنے کھانا پینا موجود تھا، تمہارے سامنے زبردست پورے فروٹس موجود تھے، تمہارے سامنے پوری کی پوری افطار موجود تھا، اس کے باوجود بھی تم اللہ سے ڈرتے رہے، اپنے نفس کو مارتے رہے، تم نے روزہ رکھا۔ تو تم کو اگلے آنے والی زندگی میں بھی اپنے نفس کو مارنا ہے، اپنے نفس کے ساتھ تم کو جانا نہیں ہے۔ تقوی کو اختیار کرنا ہے، زندگی بھر کا روزہ تو ہم کو رکھنا ہے، اور اس کے اندر زندگی بھر کے روزے میں اگر ہم چاہتے ہیں تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ روزے کا مقصد کو لے کر جینا ہے، اور وہ کیا ہے؟ تقوی، اللہ رب العالمین کی فرمانبرداری میں آگے بڑھنا، اور ہر قسم کی گناہ اور معصیت کے کاموں سے، ہر قسم کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اور تقوی کو اختیار کرتے ہوئے کس بات کا ہم کو خیال رکھنا ہے؟ الا وانتم مسلمون، کہ موت نہ آئے اس حال میں کہ ہم مسلمان ہوں۔ یعنی آخری میری اور آپ کی سانس جس وقت اکھڑے، جس وقت میری اور آپ کی سانس نکلے، اس وقت میرا اور آپ کا مسلمان ہونا لازم ہے، ضروری ہے۔ کیونکہ اگر ہم پوری زندگی بھر اعمال تو کر لے لیکن مرتے وقت اگر ہم مسلمان باقی نہ رہے تو اللہ اکبر، اللہ حفاظت کرے، پھر سوچ لینا ہمارا شمار کن لوگوں میں سے ہوگا۔ سب سے بڑا چیلنج ہے یہ۔ مسلمان پیدا ہونا اصل چیز نہیں، مسلمان مرتے وقت مسلمان ہونا یہ اصل چیز ہے۔
اللہ رب العالمین کیا کہتا ہے سورۃ البقرہ میں، سورہ آل عمران میں اللہ رب العالمین کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو جس طریقے سے اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، اور یاد رکھنا مرتے دم تک تم مسلمان رہنا، مرتے دم تک تم کو مسلم رہنا ہے، اللہ کی فرما برداری اور اطاعت پر قائم رہنا ہے، یہ اصل چیز ہے۔ مرتے وقت مسلمان رہنا یہ بہت بڑی چیز ہے۔ یاد رکھنا کوتاہیاں، گناہ، معصیت ہو سکتے ہیں، کوئی بندہ اس سے بچنے والا نہیں ہے، لیکن اگر کوئی یہ ٹھان لے کہ رمضان چلا گیا اب ٹی وی دیکھ لے تو کیا ہو رہا، رمضان چلا گیا اب جھوٹ بول دے تو کیا ہوگا، رمضان چلا گیا کچھ بھی کام کر لے تو کیا ہوا، یاد رکھنا اگر ہم یہ کام کر کے اگر رمضان کو ہم نے گزار دیا اس سوچ کے ساتھ، تو رمضان کی وہ نیکیاں پھر وہ ہماری کی گئی عبادتیں ہم کو فائدہ نہیں دے گی۔ اللہ کے لیے ان نیکیوں کی حفاظت کیجئے، اللہ سے دعائیں کیجئے، توبہ استغفار کرتے رہیے۔ یاد رکھنا گناہ ہو چکے، لیکن اللہ نے موت سے پہلے میرے اور آپ کے لیے ایک دروازہ بہت بہترین کھلا رکھا ہے، اور وہ کون سا ہے؟ توبہ کا دروازہ ہے۔ اللہ سے توبہ کرتے رہیے، استغفار کرتے رہیے، اور زندگی بھر کا روزہ رکھیے، تقوی اختیار کیجئے، اور مرتے دم تک مسلمان رہنا ہے، اس بات کو یاد رکھ لیجئے۔ یہ پہلا پوائنٹ تھا رمضان کے بعد کی زندگی میں آپ سب کو یاد رکھنا۔ دوسری چیز ہے تحفہ رمضان کو اپنی زندگی میں ہمیشہ شامل رکھنا۔ مہمان آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، اور مہمان جب آتے ہیں چلے جاتے ہیں تو جاتے وقت کچھ تحفے بھی دے کر جاتے ہیں۔ رمضان آیا اور چلا گیا، اور رمضان میں ہم کو تحفہ دیا کیا؟ قرآن کا تحفہ دیا۔ مہمان چلا گیا اور تحفہ میرے اور آپ کے ہاتھ میں موجود ہے۔ اس رمضان کو سجایا گیا تھا اس قرآن کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کیا کہا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان میں قرآن نازل کیا گیا۔ اللہ نے رمضان میں یہ قدر کی رات مجھ کو اور آپ کو عطا کی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ رات وہ ہے جس کے اندر قرآن نازل کیا گیا۔ اس قرآن کے لیے پورے کے پورے مہینے کو سجایا گیا تھا اللہ کے لیے۔ اب اس بات کو نہ سوچے کہ اب میں نے قرآن کو بند کر دیا، چاند رات کو ہم نے بند کیا، اب اگلے رمضان آنے کے بعد ہی ہم اس کو کھولیں گے۔ میری بہنوں یاد رکھنا موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ موت آج بھی مجھے آ سکتی ہے، آپ کو بھی آ سکتی ہے، کل کا میرا اور آپ کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اللہ کے لیے یہ تحفہ رمضان میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے۔ رمضان چلا گیا لیکن وہ ایک تحفہ مجھ کو اور آپ کو دیا گیا، یہ قرآن میرے اور آپ کے ہاتھ میں موجود ہے۔ رمضان میں ہمارا خاص معمول ہوا کرتا تھا نا کہ ہم تلاوت زیادہ کیا کرتے تھے، روز کیا کرتے تھے۔ اللہ کے لیے آپ روز تلاوت کیجئے، زیادہ کرنے کے بجائے تھوڑا کیجئے، لیکن مسلسل قرآن کے ساتھ اپنے رشتے کو جوڑ کے رکھیے۔ اللہ رب العالمین چاہتا ہے بندے کی فلاح اور کامیابی، بندہ اگر جب تک قرآن سے نہیں جڑے گا اس کی کامیابی ممکن نہیں ہے، کامیابی ممکن نہیں ہے۔ قرآن سے جڑے بغیر، قرآن کو چھوڑ کر ہم کبھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ اللہ کو مسلسل کیے جانے والے اعمال بہت پسند ہیں۔ ضروری اور لازم نہیں ہے کہ آپ رمضان میں ایک قرآن مکمل کر لے، 10 قرآن مکمل کر لے اور پھر آنے والے رمضان تک اس کو پلٹ کر نہ دیکھے۔ یہ قرآن کا حق نہیں ہے، بلکہ قرآن کی بے عزتی ہے، قرآن کی بے حرمتی ہے جو ہم ہمارے انداز میں کرتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو قرآن کو بڑی عزت اور مقام دیتے ہیں۔ واقعی اگر ہمارے دلوں میں قرآن کی عزت اور احترام ہے تو ہر روز اللہ کے لیے اس کو کھولیے، اس کو پڑھیے، اس کو سمجھیے اور اس کے مطابق عمل کیجیے۔ یہ ہے اصل قرآن کی عزت، قرآن کا احترام، قرآن کا مقام جو ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے۔ اللہ کے لیے ترجمہ پڑھیے، اس کی تفسیر پڑھیے۔ آج الحمدللہ ہزاروں کورسز موجود ہیں، ہزاروں آج یوٹیوب پر موجود ہے، تفسیر کے کلاسز موجود ہے، میرے خود کے الحمدللہ کئی قرآن کلاسز موجود ہے۔ آپ لوگ جب چاہیں جس طرح چاہیں قرآن اپنے ہاتھ میں لے کر قرآن کو کھولیں، تفسیر پڑھیں، سنیں، لکھیں، محفوظ کریں، اس کو سیکھیں اور لوگوں تک پہنچائے۔ کیا نہیں کر سکتے ہم؟ اللہ اکبر۔ قرآن کو آج سیکھنا، سکھانا، سمجھنا، سننا ہر طریقے سے اللہ نے آسان کر دیا ہمارے لیے، ہر طریقہ آسان کر دیا۔ میرے اور آپ کے پاس اب چھٹیوں کے ایام ہیں، ہے نا، بچے گھروں میں ہیں، آپ کے پاس آپ ایک ماحول بنا سکتی ہے، قرآن لے کر بیٹھیے،
قرآن کو پڑھیے. تفسیر کے کلاسز آج موجود ہے, تجوید القرآن کے کلاسز چل رہے ہیں الحمدللہ, آن لائن آف لائن. آپ جس طریقے سے فائدہ اٹھا سکتی ہے اللہ کے لیے اٹھائیے, کیونکہ جو لوگ قرآن سے جڑے ہوئے نہیں ہوتے ان کی کامیابی کا کوئی تصور موجود نہیں ہے. یاد رکھنا, جو قرآن سے جڑ گیا وہ کامیاب ہو گیا. اسی لیے صحابہ اکرام کے تعلق سے علامہ اقبال کیا کہتے تھے, وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. ہم خوار ہو جائیں گے, مر جائیں گے, مٹ جائیں گے, برباد ہو جائیں گے اگر ہم قرآن کو چھوڑیں گے. اللہ حفاظت کرے ایسی بربادی سے جس میں ہم کو ہمارے ہاتھ کچھ کوئی چیز نہ لگے. اللہ کے لیے قرآن سے اپنے آپ کو جوڑیے. ہر وقت یہ کوشش کیجئے کہ میری موت سے پہلے کم از کم قرآن کو اچھی طرح سمجھ لوں. انشاءاللہ کتنی ہے قرآن, 114 چیپٹر, بس 114 چیپٹر ہی تو ہے. آج ہم MBBS کرنے کے لیے, بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کرنے کے لیے موٹی موٹی کتابیں ہم ختم کر دیتے ہیں, اس کو سمجھ لیتے ہیں, اس کے ایگزامز لکھ لیتے ہیں. تو کیا ہم سے صرف یہ 114 چیپٹر 114 چیپٹر کی قرآن سمجھنا ہمارے لیے مشکل ہے؟ یاد رکھے, جب بندہ ارادہ کرتا ہے نا تبھی اس کے لیے کوئی آسانی پیدا ہوتی ہے. رمضان یہ تحفہ دے کر گیا ہے مجھ کو اور آپ کو. اور اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں, کنتم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تمہیں بہترین لوگ وہ ہے جو قرآن کو سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں, قرآن سے اپنے رشتے کو جوڑتے ہیں, لوگوں کے رشتوں کو جوڑتے ہیں. بہترین لوگ ہیں وہ. آن لائن آج کتنے کلاسز موجود ہیں, ہمارے خود کے کلاسز چل رہے ہیں الحمدللہ, آف لائن آج چل رہے ہیں. آپ جس طریقے سے قرآن سے جڑ سکتی ہے اللہ کے لیے جڑیے, لیکن قرآن سے اپنے آپ کو دور مت کریے. ہر روز ایک صفحہ ہی کیوں نہ ہو, ایک پیج ہی کیوں نہ ہو, 1 پیج کم از کم قرآن کا مطالعہ کیجئے, ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھیے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ میرا رب اس کے اندر کیا کہتا ہے, مجھ کو یہ تحفہ دیا گیا, اس کے اندر میرے لیے کیا حکم ہے, میرا رب مجھ سے باتیں کرتا ہے تو میرا رب کیا کہتا ہے, میرے رب کے احکامات کیا ہے, میری زندگی کے مسائل کا حل اس کے اندر موجود ہے, میرا مسئلہ کیا ہے اور حل اللہ رب العالمین اس کے اندر کیا بیان کرتا ہے. اللہ کے لیے قرآن سے اپنی زندگی کو جوڑیے. یاد رکھنا, جس گھر کا ماحول قرآن سے جڑا ہوا نہیں ہے وہ گھر کے افراد کبھی قرآن سے جڑے ہوئے نہیں ہو سکتے. ماحول آپ کو بنانا ہوگا, ماحول آپ کو پیدا کرنا ہوگا, تبھی جا کر لوگ قرآن سے جڑیں گے. یہ تحفہ رمضان سے ہم فائدہ اٹھانے والے بن پائیں گے. یہ دوسری چیز تھی. تیسری چیز, پہلی چیز تھی زندگی بھر کا روزہ, اس میں تقوی کو اختیار کرنا اور مرتے دم تک مسلمان رہنا. پھر دوسری چیز تھی کہ ہم کو کیا کرنا ہے, تحفہ رمضان کو ہمیشہ اپنی زندگی میں شامل رکھنا ہے. کوئی دن کوئی رات ایسی نہ ہو جس دن ہم نے قرآن کو نہ کھولا ہو, نہ دیکھا ہو, نہ پڑھا ہو. ہر دن ہمارا انشاءاللہ 5 منٹ کیوں نہ ہو ہم قرآن ضرور کھولیں گے, ضرور پڑھیں گے. ایک آیت ہی کیوں نہ ہو ہم اس کی تلاوت ضرور کریں گے انشاءاللہ. یہ عمل ہم کو جاری اور ساری رکھنا ہے. جو ہم کو رمضان تحفہ دے کر گیا ہے اس کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنا ہے. تیسری چیز کیا ہے, رمضان کے بعد کرنے والے کام. اگر ہم چاہتے ہیں دینی ماحول اور دینی معاشرہ جو رمضان میں ہمارے پاس دیا گیا تھا, وہ جذبہ, وہ نیکی اور خیر کرنے کا وہ جنون ہمیشہ باقی رہے, تو ہم کو دینی ماحول سے منسلک ہونا پڑے گا, دینی ماحول سے جڑنا پڑے گا, دینی اداروں سے جڑنا پڑے گا. نیک اور صالح دیندار لوگوں کی صحبت ہم کو اختیار کرنی ہوگی, کیونکہ رمضان میں اللہ نے ہم کو ماحول پورا بنا کر دیا ہے نا. اگر عام دنوں میں کوئی کسی کو کہے کہ 1 مہینہ روزے رکھو تو اس کے لیے بہت مشکل نہیں, ناممکن انسان کے لیے ہو جاتا ہے کہ 1 مہینے لگاتار روزے رکھنا. لیکن جب رمضان آیا تو خود بخود ایک ماحول بنا, نہ نہیں رہنے والے انسان کی بھی خواہش ہو گئی کہ وہ بھی روزہ رکھے. ہر کسی نے روزے رکھے. 1 گھنٹہ ٹھہر کر تراویح پڑھنا, قیام اللیل کرنا, قرآن سننا بہت مشکل ہے کسی انسان کے لیے, لیکن وہ ماحول تھا اسی لیے انسان کے لیے آسان ہو گیا. جب نیکیوں کا ماحول بنتا ہے تو ہمارے لیے خیر کے کام کرنے آسان ہو جاتے ہیں. رمضان کا ماحول تھا, فرض کے ساتھ ساتھ ہم سنتیں بھی ادا کر رہے تھے, ہم نفل بھی ادا کر رہے تھے, نیکی اور خیر کے کاموں میں ہر ایک سے آگے بڑھ رہے تھے. اب رمضان چلا گیا,
وہ ماحول بھی چلا گیا تو کیا ہمارے نیکی اور خیر کے وہ کام بھی چلے جائیں گے؟ نہیں، بلکہ ہم کو وہ ماحول بنانا پڑے گا۔ ماحول تب تک نہیں بنتا جب تک ہم ماحول کا نہیں بناتے، ماحول کو نہیں بناتے۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ ہمیشہ نیکی اور خیر کے کاموں میں آگے بڑھتے رہے تو آپ کو وہ ماحول بنانا پڑے گا۔ سوسائٹی ود ان سوسائٹی، یعنی معاشرے میں آپ کو اپنا ایک معاشرہ بنانا ہوگا، تب جا کر ہمارے پاس ہم ایک دینی ماحول بنا پائیں گے۔ اپنی دنیا میں اس دنیا میں اپنی ایک دنیا ہم کو بنانی ہوگی، تب جا کے ہمارے پاس وہ ماحول اور معاشرہ باقی رہے گا۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کیا کہتا ہے؟ والعصر ان الانسان لفی خسر، تمام انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، جو ایمان لاتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے۔ ایک دوسرے کو حق کی تلقین ہم کب کریں گے؟ جب ہم وہ دینی ماحول اور معاشرے میں جڑے ہوئے رہیں گے، تب نا۔ دینی ماحول سے جڑنے کا بڑا فائدہ ہے میری بہنوں۔ وہ ایمان کی بیٹری جو رمضان میں فل کی گئی تھی، فل چارج کر دی گئی تھی، رمضان کے فوری بعد ڈاؤن نہ ہو جائے۔ اسی لیے ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم دینی معاشرے سے اپنے آپ کو منسلک کر لیں، نیک اور صالح لوگوں کی صحبت میں رکھے، ایسے لوگ جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، جن کو دیکھ کر ہمارے لیے نیکیاں کرنا آسان ہو جائے، جن کو دیکھ کر وہ ماحول میں جا کر دین کو سیکھنا اور سکھانا ہمارے لیے آسان ہو جائے، اللہ کے قانون کے مطابق زندگی گزارنا آسان ہو جائے، اللہ کے قانون کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ اور اگر کبھی ہم کمزور پڑے تو ہمارا کوئی ہاتھ تھام کر ہم کو ایمانی طور پر مضبوط کرنے والے لوگ باقی رہیں۔ یاد رکھنا، اللہ رب العالمین قرآن مجید میں سورۃ توبہ میں کیا کہتا ہے کہ ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں، جو ایک دوسرے کو نیکی اور خیر کے کاموں میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، مدد کرتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، خیر کا کام کا حکم دیتے ہیں اور شر کے کاموں سے روکتے ہیں۔ اللہ اکبر، دوست ہے۔ اللہ کے قانون کو اللہ کی سرزمین پر نافذ کرنے کے لیے ہر ایک کے لیے لازم ہے کہ وہ دینی ماحول کو تشکیل دے۔ وہ اللہ نے رمضان میں ماحول بنا کر دیا تھا تاکہ آنے والے 11 مہینوں میں وہ ماحول ہم لے کر چلے۔ اسی دینی ماحول کو بنانے کے لیے یہ IEC کی بنیاد ڈالی گئی، اسلامک ایجوکیشن سینٹر کی بنیاد ڈالی گئی، تاکہ لوگوں کے درمیان ایک دینی جستجو باقی رہے۔ رمضان کو رمضان، سال کو سال اگر ہم کو اللہ یاد آئے گا تو پھر کیا ہماری امید ہوگی کہ اللہ ہم سے راضی ہوگا، ہم جنت میں جائیں گے، وہ جنت کے اعلیٰ مقامات پر ہم رہیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ہم کو ملے گی، کیسے ملے گی؟ یہ IEC کی بنیاد ڈالنے کا اصل مقصد یہی ہے کہ لوگوں کو دینی ایک ماحول دیا جائے، ایک معاشرہ دیا جائے، ہر روز کم از کم ہفتے میں ایک بار وہ دین سے جڑے، وہ اللہ کے دین کو سیکھے، وہ قرآن سے جڑے، قرآن کو سیکھے، اللہ کے قانون کے، اللہ کے احکامات کو سنے۔ کم از کم 8 دن میں اگر ایک بار بھی اگر وہ آئیں گی، سیکھیں گی، سنیں گی، تو ہو سکتا ہے آنے والے 8 دن وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے۔ پازیٹیوٹی کو کریٹ کرنا، نگیٹیوٹی کو ختم کرنا، یہ ہمارا IEC کا اصل مقصد ہے۔ نوجوان امت مسلمہ میں دین کی شعور کو بیدار کرنا، اسلام کے احکامات کو عام کرنا، ہر گھر میں اللہ رب العالمین کے پیغام کو پہنچانا، قرآن کا ترجمہ اور تفسیر ان کے ہاتھوں میں لے کے جا کے ان کو تھمانا، یہ ہمارا مقصد ہے، اس کے اندر ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ اسکول، کالجز، یونیورسٹیز کے طلبہ اور طالبات کو اللہ کے دین سے جوڑنا، صحیح دین کی طرف ان کی رہنمائی کرنا، یہ ماحول بنانے کے لیے بنیاد ڈالی گئی۔ آپ جہاں کہیں پر بھی ہو، جس جگہ پر بھی ہو، وہاں پر قرآن اور حدیث کی صحیح رہنمائی کرنے والے لوگوں سے اپنے آپ کو جوڑیے۔ آج تو جڑنا بہت آسان ہے نا؟ آف لائن آپ اگر آپ کے علاقے میں کچھ ہے وہاں جوائن ہو جائیے، آن لائن ہے تو الحمدللہ آج تو آن لائن سوشل میڈیا آج اتنا ہم ہو چکا ہے، اللہ کے احسان سے الحمدللہ آپ کہیں پر بھی رہ کے جوائن ہو سکتی ہے۔ آج دیکھ لیجیے الحمدللہ کئی سسٹر سے جو آن لائن الحمدللہ کلاسز جوائن کر رہی ہے، کلاسز لائیو اس کو سن رہی ہے الحمدللہ۔ یہ دینی ماحول اور معاشرے کی تشکیل ہی تو ہے۔ ماحول بنتا نہیں میری بہنوں، بنانا پڑتا ہے، ماحول کو بنانا پڑتا ہے۔
याद रखना दीनी माहौल से मुंसलिक होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी और लाजिम है, ताकि हमारे लिए नेकी और खैर के काम करने में आसानियाँ पैदा हो। इज्तिमात से जुड़िए, जहाँ कहीं पर भी कुरान और हदीस की तरफ सही रहनुमाई की जाती हो, सहाबा के फ़हम और मनहज के मुताबिक आपको समझाया जाता है, अल्लाह के लिए वहाँ से जुड़िए, ताकि हमारे अंदर खैर की बातें हम सीखने का जज्बा पैदा हो और शर से हम अपने आप को बचा लें। होगा क्या, जब हम माहौल और माशरे से, दीनी माहौल और माशरे से जुड़ेंगे तो गुनाहों की नफरत हमारे अंदर आएगी, नेकी की मोहब्बत आएगी, ईमानी कमजोरियाँ ख़त्म होगी, ईमानी ताकत हमारे अंदर आएगी, और हो सकता है इंशाअल्लाह इसकी वजह से हम इल्ला व अंतुम मुस्लिमून पर हम कायम रहेंगे, मरते दम तक हम मुसलमान कायम रहेंगे इंशाअल्लाह। और याद रखना दीनी माहौल से जुड़ने की बड़ी बरकतें हैं, बहुत बरकतें हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी ज़िंदगियों में हमारे सामने वो बरकतें ला कर रख देता है। मैं खुद इस बात की गवाह हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पूरी ज़िंदगी, मेरे दो के दो फैमिलीज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के एहसान से इस आईसी को क़ायम करने के बाद अल्लाह ने हमको बड़ी बरकतें अता की। वक्त में अल्लाह बरकत अता करता है, अल्लाह हमारे कामों में हमारे लिए आसानियाँ पैदा कर देता है। हमारे बच्चों को अल्लाह रब्बुल आलमीन एक दीनी माहौल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दे दिया है। तो याद रखना दीन की माहौल को बनाने में आप जितनी मेहनतें करेंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको ज़ाय नहीं करेगा। आप जहाँ चाहती है, जिस तरह चाहती है, अल्लाह के लिए अपने आप को दीनी माहौल से मुंसलिक रखिए, जोड़ कर रखिए, ताकि हम कभी अल्लाह को भूलने वाले ना बने। और जब आप जुड़ेंगी तो मेरा यकीन है इस बात का, और अल्लाह रब्बुल आलमीन की कसम खाकर मैं कहती हूँ कि हमने वो बरकतें अपनी ज़िंदगियों में देखी है, आप भी अपनी ज़िंदगी में वो बरकतें देखेंगे इंशाअल्लाह, जब आप वाकई अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा के लिए अपने गुनाहों की हिफाजत के साथ नेकी और खैर का जज्बा लेकर दीनी माहौल से जुड़ेंगी, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी ज़िंदगियों में भी वो बरकतें अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़रूर बस ज़रूर नासिल करेगा। ये तीसरी चीज़ थी। चौथी चीज़ है नेक आमाल को जारी रखना। रमज़ान के बाद करने वाले कामों में क्या है, अमल सालेह को हमेशा कंटिन्यू करना। यानी रमज़ान में हम लोग नमाजें पढ़ रहे थे, रोज़े रख रहे थे, सदका व खैरात कर रहे थे, नेकी और खैर का हर काम हम कर रहे थे, तो अब क्या करें, रमज़ान चला गया तो सब छोड़ दें? नहीं, बल्कि अमल सालेह को हमको कंटिन्यू करना है, जारी और सारी रखना है। और अमल सालेह में जिस चीज़ पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है वो कौन सी चीज़ है? नमाजें हैं हमारी, क्योंकि आज चांद रात को सबसे पहली चीज़ गायब क्या होती है? हमारी नमाज गायब होती है। कभी 8 की, कभी घाट की, कभी 360 की, इस तरह हमारी नमाजों का मामला ना करें। 8 की यानी जुमा की, घाट की यानी जनाजे की, 360 की यानी ईद की। अब बंदा अगर 8 दिन को दिखा तो 8 दिन को ही दिखता, यानी जुमा को उसकी सूरत नजर आई तो जुमा को ही नजर आती। अगर फिर उसके बाद जनाजा अगर कोई मर जाए तो जनाजे की नमाज पढ़ने के लिए उसका चेहरा कभी नजर आता। फिर उसके बाद नया नवेला दुल्हा अगर कभी नजर आता है तो ईद के दिन नजर आता है, बस खत्म। नहीं, अमल सालेह में सबसे बेहतरीन अमल कौन सा है? नमाजें हैं। अल्लाह के लिए अपनी नमाजों की हिफाजत कीजिए, अल्लाह के लिए अपनी नमाज़ों को मत छोड़िए, ख़ास तौर पर तवज्जो दीजिए। ये फ़र्ज़ नमाजें हैं। रमज़ान में तो हम नफिल नमाज़ों का भी अहतमाम कर रहे थे, सुन्नतें हम अदा कर रहे थे, तरावी हम पढ़ रहे थे, तो कम अद कम गैर रमज़ान में हम पर लाजिम है कि हम अपनी फ़र्ज़ नमाज़ों के अंदर बिल्कुल भी कोताही ना करें, बल्कि याद रखें क़यामत के दिन हुकूक़ुल्लाह में सबसे पहला सवाल जो होगा वो कौन सा होगा? नमाज़ों का होगा, नमाज़ों का होगा अल्लाह के लिए। रमज़ान में ख़ास माहौल हमारे पास बन रहा था अल्हम्दुलिल्लाह। सहरी के वक्त हम उठ रहे थे, नमाज़ें अदा कर रहे थे, तहज्जुद का अहतमाम करने की कोशिश कीजिए। रातों में जागने का एक माहौल बन चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। रातों में जाग रहे थे पूरी रात तो आप ना जागे, लेकिन कोशिश कीजिए कि तहज्जुद एक जो नफली इबादत है उसको आप कायम रखें, क्योंकि तहज्जुद का वो वक्त बड़ा प्यारा वक्त है मेरी बहनों। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी शान के मुताबिक पहले आसमान पर आता है और आकर मुझसे और आप की तरफ निदा लगाता है कि मांग मेरे बंदे, मुझसे क्या मांगता है, मांग। हम चाहते हैं ना अल्लाह से बहुत सारी चीज़ें मांगे, अपनी हाजतों को पूरे करें, अपनी तमाम की तमाम ख्वाहिशात को पूरी करें। उठो, तहज्जुद में उठकर अल्लाह के सामने रखो। फ़र्ज़ नमाजों के साथ साथ इसकी भी आप तैयारी करो, इसकी भी तैयारी कर लो। नमाजों की ख़ास तौर पर पाबंदी कीजिए। सदक़ात हम रमज़ान में भी दिया करते थे, गैर रमज़ान में भी कोशिश कीजिए कि कम अज़ कम आपका दिन बग़ैर सदक़े के ना गुजरे। वो सदक़ा चाहे वो एक खजूर की गुठली ही क्यों ना हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते हैं?
तुम अपने आप को जहन्नम की आग से बचा लो, चाहे वो एक खजूर की गुठली ही क्यों ना हो। यानी खजूर की गुठली को देखकर भी अगर हम अपने आप को जहन्नम से बचा सकते हैं तो बचा लें। सदका एक ऐसी चीज़ है जो हमको अल्लाह रब्बुल आलमीन के गज़ब और गुस्से से बचा सकता है। कोशिश कीजिए, अगर आप हर रोज़ किसी को नहीं दे सकती तो अपने पास एक जगह जमा करके हर महीना किसी को दे दें, या कहीं पर अगर आप एक जगह जमा करके कहीं पर डोनेट कर सकते हो तो डोनेट कर दें, ताकि आप हर दिन सदका करने वाली बने। याद रखना, बंदा जो अमल अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा करता है ना, उसी अमल पर उसकी मौत आती है, और जिस अमल पर वो मरता है उसी अमल पर उसको उठाया जाता है। यानी अगर शहीद मरता है तो शहीद अपने खून के ख़तरों को टपकाते हुए उसको उठाया जाएगा, और अगर कोई हज करते हुए अगर मर जाए, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक अगर कहते हुए अगर मर जाए तो वो उसको किस तरह उठाया जाएगा? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक वो कहते हुए उठाया जाएगा। अल्लाह के लिए नेक आमाल आप जो भी कर रहे हैं, उन आमाल की हिफाजत भी आपको करनी है और उन आमाल को जारी और सारी भी आपको रखना है। रमज़ान तो चला गया, लेकिन रमज़ान के बाद हमारे पास एक माहौल हमको खुद को बनाना होगा नेक और सालेह आमाल करने का। और जो काम हम जितना ज़्यादा करेंगे, याद रखना उसी पर हमारी मौत आएगी, उसी पर हमारी मौत आएगी। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास हमारे वक्त को सही इस्तेमाल करने के मुख्तलिफ ज़राए हमारे पास आ चुके हैं। हम पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, काबिल बन सकते हैं, लोगों को पढ़ा सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन आप क्या नहीं कर सकते, आप सिर्फ देख लीजिए, बहुत कुछ कर सकते हैं आप। रमज़ान आया लेकिन हम ने कोई फ़ायदा नहीं उठाया तो याद रखना फिर हमारे वो रोज़े, हमारे वो क़ियाम हमको कोई फ़ायदा नहीं देंगे। बुखारी की हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अगर कोई बंदा झूठ बोलता है, रोज़ा रखने के बाद भी अगर उसने झूठ को नहीं छोड़ा, झूठी बातों को नहीं छोड़ा, झूठे आमाल को नहीं छोड़ा, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन को उसका खाना पीना छोड़ना, अल्लाह को उसको कोई चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। यानी उसका भूखा रहना, प्यासा रहना कोई अल्लाह रब्बुल आलमीन को फ़ायदा देने वाला नहीं है, बल्कि वो खुद को भी कोई किस्म का फ़ायदा देने वाला नहीं होगा। अमल सालेह अल्लाह के लिए जारी रखिए। अब हमारी ज़िंदगी शाबान में जो ज़िंदगी थी, अब शव्वाल में उससे बेहतर होनी चाहिए। वो अमाल जो रमज़ान में हम किया करते थे, अब वो शव्वाल में भी हम इंशाअल्लाह करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। और रोज़े हम रमज़ान में रखा करते थे, फ़र्ज़ रोज़े थे, तो नफली रोज़ों का अहतमाम कीजिए। जो रोज़े हमारे छूट चुके हैं, वो रोज़े हमारे जितने हमको ख़ज़ा करने हैं, सफ़र की वजह से, औरत की माहवारी की वजह से, पीरियड्स की वजह से हमारे जो रोज़े छूट गए, उन रोज़ों की तकमील कीजिए। नफली रोज़ों में आप चांद की 13, 14 और 15 के जो रोज़े हैं, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर महीना रखा करते थे, वो रोज़े आप रखिए। इसी तरह जुमेरात और पीर का रोज़ा हमारे दरमियान है, इन नफली रोज़ों का भी अहतमाम कीजिए, ताकि हमारे अंदर वो तक़वे की जो मजबूती रमज़ान में अता की गई थी, वो मजबूती हमारे पास बाकी रहे। और इसी तरह हुसूल इल्म से अपने आप को हमेशा जोड़ कर रखिए, इल्म से अपने आप को जोड़ कर रखिए, क्योंकि जब बंदा इल्म से नहीं जुड़ता तब तक उसके लिए उसके अमाल पर बाकी रहना मुमकिन नहीं है। जब इल्म होता है तो तब बंदे को अमल करने की ख्वाहिश पैदा होती है। इल्म के हुसूल इल्म हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हुकूक़ुल्लाह का ख्याल कीजिए अमल सालेह में, और हुकूक़ुल इबाद अदा कीजिए। रमज़ान में हम हुकूक़ुल्लाह और हुकूक़ुल इबाद दोनों का ख्याल करते थे, तो गैर रमज़ान में भी हमको क्या करना है? हुकूक़ुल्लाह और हुकूक़ुल इबाद दोनों की हमको फ़िक्र करनी है। ना हुकूक़ुल इबाद में हमको कमी करनी है, ना हुकूक़ुल्लाह में हमको कमी करनी है। अमल सालेह में 4-5 चीज़ें आपको अपने जहन में रखनी है। याद रख लीजिए आप सब लोग, 5 चीज़ें आप सबको अपने जहन में रखनी है। कौन कौन सी चीज़ें? सबसे पहली चीज़ तो नमाजें हमारी बिल्कुल भी नहीं छूटनी चाहिए। दूसरी चीज़, हमको अल्लाह रब्बुल आलमीन को कभी नहीं भूलना, अल्लाह का जिक्र हमेशा जारी और सारी रहना चाहिए। कोई दिन कोई रात ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसके अंदर हम कभी अल्लाह को भूले। तीसरी चीज़, कुरान से हमारा ताल्लुक़ मजबूत होना चाहिए। हर दिन हम कुरान पढ़ेंगे, चाहे वो थोड़ा ही क्यों ना हो। फिर चौथी चीज़, इल्म का सीखना और सिखाने का मामला हमेशा हम रखेंगे, हमेशा। ज़रूरी नहीं है कि आप इल्म सीखते हैं या सिखाते हैं तो आपके सामने एक बड़ा मजमुआ हो, बहुत सारे लोग हो, हॉल पूरा फुल हो, तो पूरा का एक बड़ा का बड़ा फंक्शन हॉल फुल हो। नहीं, याद रखना, इल्म सीखने और सिखाने की जो मेहनतें हैं वो कभी ज़ाय नहीं होगी। अल्लाह के लिए की गई मेहनतें कभी ज़ाय नहीं होगी। अगर कोई एक बंदा भी अगर आपके पास इल्म हासिल कर लेता है तो समझ जाइए, अगर वो उस इल्म पर अमल करता है, आपकी नजात मुमकिन है,
آپ کامیاب ہو جائیں۔ علم سیکھنا اور سکھانا، پانچویں چیز ہے اس علم پر عمل کرتے ہوئے اس پہ غور و فکر کرنا۔ یہ 5 چیزیں اگر کریں گے تو انشاءاللہ ہم عمل صالح کو ہمیشہ جاری رکھنے والے بن پائیں گے۔ یاد رکھنا ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ رمضان میں وہ اعمال جو تم نے کیے ہیں وہ اللہ نے قبول کیے یا نہیں کیے، اگر جاننا چاہتے ہو تو سن لو، اگر رمضان کے بعد اگر کسی بندے کو یہ دیکھنا ہے کہ اللہ نے رمضان میں کیے ہوئے اس کے اعمال قبول کیے یا نہیں کیے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اس بندے کے رمضان کے بعد کے اعمال کو چیک کر لے۔ اگر وہ غیر رمضان میں ان اعمال میں اضافہ کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، ان کی طرف اور تیزی سے بڑھتا ہے، تو سمجھ جاؤ کہ اللہ نے اس کے اعمال کو قبول کر لیے۔ اور اگر اس کے اندر کمی آتی ہے تو پھر سمجھ جاؤ اللہ سے پناہ مانگو، توبہ استغفار کرو، اللہ نے اس کے اعمال کو قبول نہیں کیے، بلکہ اس کا اعمال کرنا اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ ہم اپنا خود کا بھی جائزہ لے لیں۔ رمضان میں ہماری جتنی محنتیں تھی، جتنی کوششیں تھیں، جتنی عبادتیں تھیں، جتنے کام تھے نیکی اور خیر کے، کیا ان کاموں میں ہم آگے بڑھے یا ہم پیچھے ہٹے؟ اگر ہمارے اندر نیکی اور خیر کا جذبہ بڑھا تو سمجھ جائیے کہ اللہ نے ہمارے اعمال کو قبول کر لیا، اور ان اعمال کی حفاظت کی پھر ہم اللہ سے دعائیں کرتے رہے، اور نہیں تو ابھی سے سنبھل جائیے، اپنے آپ کو سنبھال لیجئے اور نیکی اور خیر کے کاموں کو کرنا شروع کر دیجئے، کیونکہ اعمال کی قبولیت کی یہ نشانی ہے کہ اللہ نیک اعمال قبول کرنے کے بعد اور نیک اعمال کی توفیق دے دیتا ہے۔ اور جب اگر اعمال قبول نہ ہو، جب بندہ گناہوں اور معصیت کے کاموں میں ہو، تو اللہ اس کے لیے گناہ اور معصیت کے کاموں کو کرنے کا ایک اور دروازہ اللہ کھول دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ہمارا خود کا جائزہ لے لیں کہ کیا میری رمضان کی وہ عبادتیں، وہ تراویحاں، وہ تلاوتیں، وہ قیام اللیل، وہ خیر اور بھلائی کے کام، وہ صدقات، وہ خیرات میرے قبول ہوئے یا نہیں، اس کا جائزہ ہم خود لے سکتے ہیں۔ تو یہ چوتھی چیز تھی نیک اعمال کو جاری اور ساری رکھنا۔ پانچویں چیز ہے فریضہ امت کو ادا کرنا۔ اس امت کو ایک فریضہ دیا گیا، ایک فرض، ایک کام دیا گیا، اور وہ کام کیسا ہے؟ اس قرآن کی دعوت کو لوگوں تک پہنچانے کا کام۔ رمضان اس قرآن کے لیے سجایا گیا، رمضان اس قرآن کو نازل کرنے کے لیے چنا گیا، خاص رات مجھ کو اور آپ کو دی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سال کی زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کے لیے لگا دیا۔ میں اور آپ کوئی عام لوگ نہیں ہیں۔ سورہ حج میں اللہ کیا کہتا ہے؟ تم کو چنا گیا ہے اس قرآن کے لیے، تم کو چنا گیا ہے اللہ کے دین کو اللہ کی سرزمین پر نافذ کرنے کے لیے۔ دین کے دعوت کا کام کرنا ہے مجھ کو اور آپ کو۔ جو علم میں نے اور آپ نے حاصل کر لیا، اس علم کو لوگوں تک مجھ کو اور آپ کو پہنچانا ہے، اس قرآن کی دعوت کو لوگوں تک پہنچانا ہے، اس قرآن کے علم کو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم کو اٹھایا گیا ہے، تم کو چنا گیا ہے، کس چیز کے لیے؟ خیر کے کاموں، بھلائی کے کام، بھلائی کا حکم دینے کے لیے، برائی سے روکنے کے لیے ہم کو چنا گیا ہے۔ We are the chosen people of this ummah۔ ہم چوز کیے گئے، ہم چنے گئے، کس کام کے لیے؟ اس قرآن کے کام کے لیے، اللہ کی توحید کو عام کرنے کے لیے۔ میرے اور آپ کی زندگی صرف کھالے پیلے اور جیلے کا نام نہیں ہے، میرے اور آپ کی زندگی میں مشن دیا گیا۔ آپ لوگ خود سوچئے، رمضان میں مجھ کو اور آپ کو بھوکی اور پیاسے رہنے کی ٹریننگ اللہ نے کیوں دی؟ راتوں میں نیندوں کو قربان کرنے کی ٹریننگ اللہ نے کیوں دی؟ قرآن سے ہمارے رشتے کو مضبوط اللہ نے کیوں کیا؟ ایمانی طور پر اللہ نے ہم کو مضبوط کیوں کروایا؟ ایک بہت بڑے مشن کے لیے مجاہدانہ تربیت میری اور آپ کی گئی۔ اس رمضان کے ذریعے بھوکے اور پیاسے رہنے کی عادت ڈالی گئی میرے اور آپ کے لیے، ایک بڑے مشن کے لیے۔ اور وہ مشن کیا ہے؟ اس دعوت اللہ کے کام کی ذمہ داری ہے جو میرے اور آپ کے کندھوں پر ڈالی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال اس کام کو انجام دیا، صحابہ نے پوری زندگیاں لگا دی، تو میں اور آپ کیا اپنا 1 گھنٹہ نہیں لگا سکتے اس علم کو حاصل کر کے لوگوں تک پہنچانے کے لیے؟ یاد رکھنا، آج ہم مسلمان ہیں، آرام سے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہے نا، یہاں پر بیٹھ کر اللہ کے دین کی باتیں سن رہے ہیں۔ یہ دین مجھ تک اور آپ تک یوں ہی نہیں پہنچا، بڑی محنتوں مشقتوں کے بعد پہنچا۔ صحابہ اگر اپنی زندگیوں کو قربانیاں نہ دیتے، اپنے اس فریضے کو انجام نہ دیتے، تو معلوم نہیں ہے آج ہم کس کے در پر اپنا سر جھکا رہے ہوتے۔ اللہ حفاظت کرے کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہماری آنے والی نسلیں، ہمارے اطراف رہنے والے لوگ اللہ کے ایک اکیلے اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے والے بنے۔
امت مسلمہ کا یہ فریضہ ہے، میری اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ میں اور آپ جس مجاہدانہ تربیت سے گزار کر شوال میں داخل کیے گئے، رمضان میں مجھ کو اور آپ کو خاص ٹریننگ دی گئی ایک خاص مشن کے لیے، اور وہ مشن کیا ہے؟ دعوت اللہ۔ ہماری صحابیات گھر گھر جا کر لوگوں کو اللہ کی دعوت، دین کی دعوت دیا کرتی تھی، محلہ میں لوگوں کو جمع کر کے اللہ کی دعوت دیا کرتی تھی، قرآن پڑھایا کرتی تھی، قرآن سنا کرتی تھی، قرآن سنایا کرتی تھی، اللہ کے احکامات کو لوگوں کے درمیان رکھا کرتی تھی، عملی نمونہ اپنے درمیان رکھتے ہوئے، عملی نمونہ پیش کرتے ہوئے۔ ہم کیا سمجھتی ہیں عورت کی ذمہ داری صرف پکانا، کھانا، بچے پیدا کرنا، ان کی تربیت کرنا، ختم، اور تھوڑا بہت ہم کو قرآن سیکھنے سکھانے آ گیا تو بس کافی ہے؟ نہیں، مسلمان عورت کے عزائم اور اس کا مشن تو بہت اونچا ہوتا ہے، وہ اپنے بچوں کو اس مشن کے لیے تیار کرنے والی وہ مجاہدہ ہوتی ہے، وہ مجاہدہ اپنے آنے والی نسلوں کو ٹھہراتی ہے، خود ٹھہر کر ٹھہراتی ہے پلیٹ فارم پر، ان کے ہاتھوں میں قرآن دے کر، ان کے سینوں میں قرآن کو محفوظ کر کر۔ مجھ کو اور آپ کو تیار کیا گیا اس رمضان میں۔ اللہ کے لیے اپنی ذمہ داری کو ادا کیجیے۔ اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ سورہ فصلت میں اللہ کہتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ سب سے اچھا انسان، اس سے بہتر اور کون ہو سکتا ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، نیکی اور خیر کے کام کرے اور کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ آج ہماری ذمہ داری نہ ادا کرنے کی وجہ سے آج غیر مسلم اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اللہ کے لیے رمضان کے بعد کرنے والے کاموں میں یہ بڑا اہم فریضہ ہے، امت مسلمہ کا فریضہ ہے۔ مرد اور عورت دونوں کی یہ ذمہ داری ہے۔ مرد اپنے میدان میں کے مطابق کام کریں گے، عورتیں اپنی عورتوں کے مطابق عورتوں کے میدان میں کام کریں گے، لیکن دعوت اللہ کی ذمہ داری دونوں پر موجود ہے، دونوں پر موجود ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ خیر امت میں صرف مرد شامل ہے، نہیں، خیر امت میں عورتیں بھی شامل ہے۔ دعوت دین کی ذمہ داری عورتوں پر بھی ہے، اور جتنا خواتین میں کام کر سکتی ہے اتنا میں نہیں سمجھتی کہ کوئی مرد خواتین میں کام کر سکتا ہے۔ اور اگر کسی گھر کی عورت اگر دینی طور پر مضبوط ہو جائے تو اس کا پورا گھر مضبوط ہونے کی امید ہوتی ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم اپنی اس ذمہ داری کو ادا کریں اور استقامت کے ساتھ رہیں۔ اللہ سورہ فصلت کی آیت نمبر 30 اور 34 یہ آپ کا ہوم ورک آپ سمجھ لیجئے، کیونکہ اب میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں اس کو پوری اس آیت کو کنٹینیو کروں، پوری مکمل کروں۔ اللہ رب العالمین اس آیت میں کیا کہتا ہے؟ جو لوگ یہ کہتے ہیں قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس کے بعد اس پر استقامت اختیار کرتے ہیں، اس کے اوپر ڈٹ جاتے ہیں، یعنی جو لوگ اللہ رب العالمین کو اپنا رب مانتے ہیں، وہ ان کا میرا رب اللہ ہے، اس بات پر وہ ڈٹ جاتے ہیں، وہ جم جاتے ہیں، اور ان کے لیے فرشتے بھیجے جاتے ہیں، اور پھر وہ فرشتے ان کو کہتے ہیں کہ لا تخافوا ولا تحزن، تم کو ڈرنے کی، خوف کھانے کی، غم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تمہارے لیے یہ جنتیں ہیں جس میں تم جو مرضی چاہے کر لو، اور یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کے لیے زبردست ایک مہمان نوازی ہوگی ان کے لیے۔ اللہ خود کہتا ہے کہ سورہ فصلت کی آیت، سورہ فصلت سورہ نمبر 41 کی آیت نمبر 30 اور 34، یہ آپ سب کے لیے ہوم ورک ہے، اس کو جائیے جا کر کھول کر دیکھیے۔ یہ آیت بڑی پیاری آیت ہے جس میں اللہ کہتا ہے جو لوگ اللہ رب العالمین کو اپنا رب مانتے ہیں اور استقامت اختیار کرتے ہیں ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا، نہ کوئی غم ہوگا، بلکہ ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں اللہ ان کا دوست رہے گا، اللہ رب العالمین ان کا دوست رہے گا، اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کے لیے مہمان نوازی ہوگی، وہ جنت میں جو چاہے وہ کریں گے، من مرضی اپنی زندگی گزاریں گے، دنیا اور آخرت دونوں میں ان کے لیے کامیابی ملے گی۔ تو اللہ کے لیے جب ہم نے کہا کہ میں مسلمان ہوں، اب اللہ رب العالمین میرا رب ہے، میرا خالق ہے، میرا مالک ہے، تو اس کو رب مانیے، صرف کہیے مت بلکہ اپنی زبانوں سے کہنے کے ساتھ ساتھ اپنا عملی نمونہ پیش کیجئے کہ میرا رب اللہ ہے تو یقیناً میرا رب ہی اللہ ہے، میرا رب اللہ رب العالمین ہے تو میری پوری زندگی بس اسی کے مطابق ہوگی، میری زندگی اور میری موت، میرا جینا، میرا مرنا، میرا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہوگا، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہوگا۔
ایک حدیث قدسی ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ بندے تو اپنے آپ کو میرے لیے فارغ کر لے، اگر تو میرے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لے گا تو اللہ رب العالمین تیرے سینے کو تنگ دستی سے دور کر دے گا، اللہ رب العالمین تیرے سینے کو محتاجی سے، فقیری سے، غریبی سے اللہ رب العالمین دور کر دے گا، اس کے فقر کو، اس کے فقیری کو، اس کی غریبی کو، اس کو محتاجی کو اس کے دور کر دے گا، اس کے تمام معاملات کو اللہ تعالیٰ حل کر دے گا۔ اور اسی حدیث قدسی میں اللہ کہتا ہے کہ بندہ اگر اپنے آپ کو اللہ کے لیے فارغ نہیں کرتا، اللہ کے لیے وقت اگر نہیں نکالتا تو اللہ رب العالمین اس کو دنیا کے معاملات میں جکڑ کر رکھ دیتا ہے، مصروف کر کے رکھ دیتا ہے، اور پھر وہ اسی کے اندر الجھ کر رہ جاتا ہے، پھر اللہ اس کی فقیری کو، اس کی محتاجی کو، اس کی غریبی کو اللہ دور نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، اللہ کے لیے وقت نکالیے، یاد رکھنا اللہ کے لیے نکالا گیا وقت، اللہ کے لیے کیے گئے کام، ایک نیکی بھی میری اور آپ کی ضائع اور برباد نہیں ہوگی، ایک بھی برباد نہیں ہوگی، ایک بھی۔ میرا یہاں ٹھہر بیٹھ کر بولنا، آپ تمام لوگوں کا یہاں پر سننا، آپ سب کا یہاں پر سننا بھی یہ ضائع اور برباد نہیں ہوگا، یہ اللہ کے لیے ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہے، اللہ رب العالمین اس کو کبھی ضائع اور برباد نہیں کرے گا۔ اللہ کے لیے ہم مسلمان ہیں، ہماری پہچان بنائیے، امت مسلمہ ہونے کا حق ادا کیجئے، غیر رمضان میں اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا ثبوت دیجئے کہ آئی ایم مسلم، میں رمضان میں مسلمان تھی تو غیر رمضان میں بھی میں مسلمان ہی ہوں، میں منافق، میں کافر، میں مشرک نہیں ہوں، آئی ایم مسلم ان رمضان، تو آفٹر رمضان بھی آئی ایم مسلم ان آفٹر رمضان۔ یہ بات ہمارے ذہنوں میں ہونی چاہیے، اور اللہ سے خاص دعائیں کیجئے، قبولیت کے وقت اللہ سے دعائیں کیجئے، کیونکہ قبولیت کے وقت ہم اللہ سے دعائیں کریں گے تو ہماری دعائیں انشاءاللہ ضرور بس ضرور قبول ہوگی انشاءاللہ۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اپنے سجدے میں دعائیں کہ ہر وقت اپنے ہر سجدے میں دعا کیا کرتے تھے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ آپ بھی یہ دعائیں کریں، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہ سے سوال کیجئے، اللہ میں تجھ سے ہدایت کا، تقوی کا، عافیت کا، غنی کا، غنا کا، اللہ میں تجھ سے سوال کرتی ہوں۔ اللہ سے ہر کام میں آسانی کے لیے دعا کیجئے، اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ جب اللہ اگر آسانی پیدا کر دے تو پھر کون ہمارا کام مشکل کر سکتا ہے؟ دعائیں کرتے ہوئے استقامت کے ساتھ اعمال کو جاری رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزاریے۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو میں آپ کے درمیان رکھ رہی تھی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اللہ کی بندگی کرنے کی توفیق عطا کر دے، قرآن سے اپنے آپ کو ہمیشہ جوڑے رہنے والے، لوگوں کو جوڑنے والے، اور اپنی نسلوں کو قیامت تک قرآن سے جوڑے رکھنے والے بنا دے، آمین۔ اور اللہ ہم سب کو امت مسلمہ کا جو فریضہ ہے دعوت دین، دعوت اللہ، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، لوگوں کو اللہ کا دین سمجھانا، سننا اور سمجھنا اور اس پر عمل کرنا، اللہ ہم سب کے لیے آسان کر دے، آمین۔ ہم نے جو بھی اعمال رمضان میں کیے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان اعمال کو قبول کر لے، ان اعمال کی حفاظت کرے، اور ہم سب کو نیکی اور خیر کے کاموں میں اور بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے بنا دے، موت تک اللہ مجھ کو اور آپ کو مسلمان باقی رکھے، اللہ کے رضا کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اللہ ہماری ان نیکیوں کو ضائع اور برباد نہ کرے، ہمارے گناہوں اور معصیت کے کاموں کی وجہ سے اللہ ہم کو گناہوں سے، معصیت کی چیزوں سے ہمیشہ محفوظ رکھے، آمین۔ اور دین کے خیر کے کاموں میں اور ہم سے کام لیتا رہے، اور ہمارے وقت کو اللہ کی رضا کے لیے استعمال کرتا رہے، آمین۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ سب لوگ انشاءاللہ اگلے سنڈے کو بھی تیار رہیں، انشاءاللہ ہمارا ہر سنڈے اتوار انشاءاللہ ہمارا لیکچرز ہوں گے انشاءاللہ، اور ابھی بہت ساری چیزیں اللہ نے اگر چاہی تو ہم رکھیں گے انشاءاللہ۔ آئی ای سی سے جڑے رہیں انشاءاللہ، آئی سی کے لیکچرز کو فالو کرتے رہے۔ آپ آن لائن جتنے لوگ سن رہے ہیں وہ لوگ، جتنے لوگ آف لائن سن رہے ہیں وہ لوگ، جو لوگ ہم سے جڑے ہوئے نہیں ہیں، جن کو یہ دینی ماحول اور معاشرہ میسر نہیں ہے، آپ ان تک ہمارے ویڈیوز کو پہنچائیے۔ یوٹیوب پر ہمارے لیکچرز موجود ہیں، قرآن کی تفسیر کے کلاسز ہمارے موجود ہیں، آپ اپنے جو بھی سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے ان کے ذریعے شیئر کیجئے تاکہ لوگ اس خیر کے کاموں سے ہمیشہ اپنے آپ کو جوڑ کے رکھیں۔ آئی ای سی کو سپورٹ کیجئے، آئی سی کو ہمیشہ جوائن کیجئے، آئی سی کے جو بھی لیکچرز ہوتے ہیں ان سے فائدہ اٹھائیے۔ ہو سکتا ہے انشاءاللہ کوئی ایک ایسی چیز جو آپ کی زندگی بدلنے کے لیے کافی ہو، اللہ ہماری زبانیں سے نکالے اور آپ کی زندگیاں بدل جائے۔
تو یہیں پر انشاءاللہ میں اپنی بات کو مکمل کرتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجلس کی دعا پڑھ لیجئے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.